انفارمیشن لائٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ٹاپک میں بتائیں گے نرس شعبے کی بنیاد کس لیڈی نے رکھی اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ مزید ڈیٹیلز جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ فلورنس نائٹنگیل، جنہوں نے نرسنگ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ فلورنس نائٹنگیل نے 19ویں صدی میں جدید نرسنگ کی بنیاد رکھی اور اسے باقاعدہ پیشہ بنایا۔ دنیا بھر میں سفید یونیفارم پہنے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی، تیز تراز اور نرم لہجے میں گفتگو کرنے والی دنیا بھر کی نرسیں آج سے تقریباً 200 برس پہلے پیدا ہونے والی ایک غیر معمولی لڑکی کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنے وقت کی روایت اور گھر والوں کے دباؤ کے سامنے جھک کر شادی کر لینے کی بجائے اپنے اس خواب کو پا لینے کی جستجو کی جو اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ وہ اپنے زمانے کی دوسری لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ انہیں گڑیا گڈے کا کھیل یا بچپن کی شوخیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ان کا پسندیدہ مشغلہ کتب بینی تھا اور ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کی دھن ان پر سوار رہتی تھی۔ نرسنگ کو باقاعدہ ایک معزز پیشے کی حیثیت دینے والی فلورنس نائٹنگیل 12 مئی 1820 کو اٹلی کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا نام ان کی جائے پیدائش کی مناسبت سے فلورنس رکھا گیا، مگر ان کی پرورش انگلینڈ کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ کم عمری میں انہیں یہ خیال آیا کہ وہ اپنی زندگی کسی کام کے لیے وقف کریں گی اور پھر ساری عمر وہ اپنے اس عزم پر ڈٹی رہیں۔ وہ اپنی بہن پارتھنپی کے ساتھ بڑی ہوئی۔ بہن کا نام بھی اٹلی کے ایک اور قصبے کے نام پر رکھا گیا تھا۔ وہ بہت صاف ستھری، سنجیدہ مزاج اور منظم تھی اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنے کی عادی تھی۔ اس کے برعکس ان کی بہن قدرے شریر واقع ہوئی تھی اور شرارتیں کر کے فلورنس کی توجہ پڑھائی سے ہٹانے کی کوشش کرتی تھی، مگر فلورنس اپنی دھن کی پکی تھی۔ ان کے ذہن پر بس ایک ہی خیال ہر وقت سوار رہتا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتی ہیں۔ اس خیال کو انہوں نے کبھی اپنے ذہن میں محو نہیں ہونے دیا۔ وہ جہاں بھی جاتی ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی۔ لوگ انہیں کتابی کیڑا کہنے لگے تھے، مگر اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا ارادہ پختہ ہوتا گیا اور مستقبل کی تصویر ان پر واضح ہوتی چلی گئی۔ وہ کچھ کر گزرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے انہوں نے نرسنگ تیمارداری جیسی مشکل شعبے کا انتخاب کیا۔ ان کے گھر والوں کو اس پر اعتراض تھا۔ اس وقت کی روایت کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ فلورنس بس کسی شریف آدمی سے شادی کر کے گھر بسا لے، مگر فلورنس کو علم تھا کہ بیوی اور ماں بن کر رہنا ان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ وہ زندگی میں اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتی تھیں اور اس لیے وہ اپنے عزم پر ڈٹی رہی۔ اب انہوں نے کتابوں پر اور زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ وہ کسی قیمت پر اپنا راستہ بدلنے کو تیار نہیں تھیں۔ فلورنس نائٹنگیل نے نرسوں کی تربیت کے لیے پہلے باقاعدہ اسکول کا آغاز لندن کے سینٹ تھامس ہاسپٹل میں جولائی 1860 کو کیا۔ اس زمانے میں نرسوں کی باقاعدہ تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا جب تک ان کے والد انہیں کام کرنے کی اجازت دینے پر تیار نہ ہوئے۔ اس وقت تک وہ کتابیں پڑھنے میں مصروف رہیں اور اپنے خیال کو عملی شکل دینے کے بارے میں سوچ بچار کرتی رہیں کہ وہ بیماریوں کی تیمارداری کے لیے نرسوں کو کیسے تربیت دے سکتی ہیں۔ آخرکار برسوں سے وہ جس موقع کی تلاش میں تھیں وہ انہیں مل گیا۔ سن 1840 کے لگ بھگ برطانوی فوجیں تقریباً 2000 میل دور روسی علاقے کرائمیا میں جنگ میں مصروف تھیں۔ محاذ جنگ کے قریب ایک ہسپتال تھا جہاں زخمیوں کو لایا جاتا تھا، مگر ان کے زخم ٹھیک ہونے کی بجائے اور خراب ہو جاتے تھے۔ انہیں جنگ زدہ کرائمیا میں نرسوں کی ایک ٹیم کو تربیت دینے کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے ان نرسوں کو صفائی اور حفظان صحت کے بنیادی اصول سکھائے، انہیں صاف اور تربیت سے رہنا سکھایا۔ ان کی ٹیم جلد ہی اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ جب وہ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہوئی تو فلورنس کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ انہیں کس طرح کے مریضوں سے سابقہ پڑے گا، بلکہ یہ فکر دامنِ گیر تھی کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہیں خود کو ایک کامیاب نرس ثابت کرنا ہے۔ یہ ہسپتال ایک پرانے فوجی قلعے میں تھا جہاں تک پہنچنے میں کئی ہفتے لگ گئے۔ وہاں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ ان کے تصور سے بھی بھیانک تھا۔ ہر سو بدبو پھیلی ہوئی تھی، خون میں لتھڑے زخمی فوجی فرش پر پڑے ہوئے تھے، ان کے کھلے زخموں پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں، کپڑوں اور چادروں میں جوئیں اور کیڑے پڑے ہوئے تھے۔
فلورنس کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ مریضوں کی دیکھ بھال میں کسی چیز کی کمی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ پاکستان کی 8 نرسیں عالمی فہرست میں شامل ہیں۔ ایوارڈ وصول کرنے کے لیے خصوصی طور پر پاکستانی لباس سلوایا۔ نرس اریما نسرین کی یاد میں اسکالرشپ کا آغاز کیا۔ انہوں نے نرسوں کی ٹیم کو سب سے پہلے عمارت کے ہر کونے خدرے کی صفائی کرنے پر لگا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں لائے جانے والے زخمیوں کو صاف ستھرا ماحول اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ ان کے زخموں کو ٹھیک کرنے کا کام قدرت کرے گی۔ جب تک وہ جگہ اچھی طرح صاف نہیں ہوگی، انہوں نے نرسوں کو آرام نہیں کرنے دیا۔ پھر بستروں پر نئی چادریں بچھائی گئیں۔ ایک مرتبہ صاف ہو جانے کے بعد ہاسپٹل میں صفائی کا مستقل انتظام کیا گیا۔ ان کے نزدیک اچھی تیمارداری کے یہی بنیادی اصول تھے: صفائی، حفظان صحت اور ہر چیز تربیت کے ساتھ اپنی جگہ پر رکھنا۔ اس کے بعد ان کی ٹیم نے فوجیوں کے زخموں کی طرف دھیان دیا۔ اس ماحول کا فوجیوں کی صحت پر فوری مثبت اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ فلورنس دن بھر نرسوں سے کام لیتی تھی اور رات کو وہ زخمیوں کے وارڈ کا چکر لگاتی، اور اگر وہ ان سے بات کرنا چاہتے تو وہ ان کے سرہانے بیٹھ جاتی۔ اگر وہ چاہتے تو وہ شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ وہ سمجھتی تھی کہ ان کی وہاں پر موجودگی زخمیوں کی دیکھ بھال اور دلجوئی کے لیے ہی تو ہے۔ ان کے دل میں شدید خواہش اٹھتی کہ تمام مریض جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ ہاتھ میں لیٹین لیے رات کے وقت ان کے راؤنڈ کی وجہ سے مریضوں نے انہیں لیڈی ود دا لیمپ کہنا شروع کر دیا تھا۔ نرسوں کی اجتماعی محنت کا پھل جلد ہی انہیں ملنے لگا۔ ان کے آنے سے پہلے جن فوجیوں کے ٹھیک ہونے کی کسی کو امید نہیں تھی، ان کی حالت بہتر ہونے لگی اور کئی صحت یاب ہو کر ہسپتال سے جانے لگے۔ جنگ سے واپسی کے بعد فلورنس نائٹنگیل اپنے گھر کے باغ میں محض مطالعہ ہیں۔ انہیں جاتے دیکھ کر فلورنس کو بہت زیادہ تسکین ہوتی اور انہیں محسوس ہوتا جیسے ان کی ذات کی تکمیل ہو رہی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ اس وقت تک وہاں رہیں جب تک آخری زخمی فوجی بھی وہاں سے چلا نہیں گیا۔ جب وہ انگلینڈ واپس آئیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ بہت مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ نہ صرف ان کی زبانی تعریف کرتے تھے بلکہ انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ٹرسٹ فنڈ بھی قائم کر دیا تھا، جس میں ایک بڑی رقم جمع ہو گئی تھی۔ اس رقم سے انہوں نے سن 1860 میں لندن کے سینٹ تھامس ہاسپٹل میں نرسوں کی تربیت کے لیے دنیا کے پہلے نرسنگ اسکول کی بنیاد رکھی اور اس موضوع پر کئی کتابیں بھی تحریر کی۔ انہوں نے نرسنگ یا تیمارداری کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ایک باقاعدہ پیشہ بن گیا جس کے لیے سخت اصول اور اعلیٰ معیارات مقرر کیے گئے تاکہ قوم کی صحت کا خیال رکھا جا سکے۔ فلورنس کو ملکہ وکٹوریہ نے اپنے اسکاٹ لینڈ کے محل میں بھی مدعو کیا تھا۔ انہیں بلیوں سے پیار تھا، مگر انہوں نے ایک الو بھی پال رکھا تھا جس کا نام انہوں نے ایتھنیا رکھا تھا۔ فلورنس نے بچپن میں اپنی زندگی جس اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کی تھی وہ اس پر جمی رہی اور آخر اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انہیں زندگی میں بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا اور آج بھی نرسوں کو ان کی خدمات کے صلے میں جو اعزاز دیا جاتا ہے اس کا نام فلورنس نائٹنگیل میڈل ہے۔ دنیا بھر میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال 12 مئی کو ان کے یوم پیدائش پر نرسوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔